السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، شعبان کا پورا مہینہ بابرکت اور فضیلت والا ہونے کے ساتھ ساتھ شعبان کی 15ویں رات خصوصیت کے ساتھ بہت فضیلت والی رات ہے۔ عام بول چال میں آج کل شعبان کی 15ویں رات کو شب براءت کہتے ہیں۔ شب کے معنی فارسی میں رات کے ہیں اور براءت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں رحمت الہی کے طفیل لا تعداد انسان جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب براءت کہتے ہیں۔ شعبان کی یہ 15ویں رات 14 تاریخ کو یعنی اسلامی مہینے کی 14 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ چونکہ چاند کی تاریخوں میں عام قاعدے کے مطابق رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں، یعنی رات کی تاریخ اگلے دن کے اعتبار سے اور اس کے تابع شمار ہوتی ہے۔ آج کل کیونکہ اس رات اور اس کے متعلق احکام کے بارے میں بہت زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو سرے سے اس رات کی فضیلت ہی کا قائل نہیں، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ شب براءت کی فضیلت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ سب کے سب یا تو موضوع من گھڑت ہیں یا شدید قسم کی ضعیف ہیں، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو شب براءت کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہے۔ اس کے نزدیک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب براءت کی اہمیت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور اس گروہ نے صرف شعبان کی 15ویں رات میں جاگ لینے اور عبادت کر لینے کو ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ خیال کر رکھا ہے، اور شریعت کے دوسرے ضروری درجے کے جو احکام ہیں ان کو نظر انداز کر رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شریعت کے دوسرے احکام میں نہ حلال و حرام کی فکر ہے، نہ فرائض اور واجبات کا اہتمام ہے، نہ حقوق اللہ کی فکر ہے، نہ حقوق العباد کی۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جس نے اس رات کی فضیلت کے نام پر بے شمار بدعتیں اور رسمیں ایجاد کر لی ہیں، اور ان رسموں کو انجام دینے کا نام ہی شب براءت رکھ لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں گروہ بھی سخت غلطی پر ہیں۔ اور اس بارے میں صحیح اور معتدل نقطہ نظر یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کی احادیث اور روایات کو مجموعی طور پر قبول اور اس میں عبادت کے مستحب ہونے کے وجود کو تسلیم کیا جائے، لیکن اس رات کی عبادت کو صرف مستحب درجے کا عمل سمجھا جائے، اور اس رات کی عبادت کو فرائض اور واجبات سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے، اور شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جو چیزیں شریعت سے ثابت ہیں ان کو اپنے اپنے علاقے میں مقامی جو معتبر علماء کرام ہیں، مستند مفتیان دین ہیں، ان سے بیٹھ کر اطمینان سے ان مسائل کو سمجھا جائے اور پھر عمل کیا جائے، تاکہ ہم شریعت پر صحیح طور پر عمل کرنے والے بنیں۔ اس رات میں جو کام کرنے ہیں ان کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ کی عبادت کی انفرادی طور پر اخلاص کے ساتھ کوشش کی جائے۔ قضاء عمری پڑھ لیں آپ۔ قضاء عمری کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں مستقل ہمارا ایک کلپ موجود ہے، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے، وہاں سے دیکھ لیں کہ قضاء عمری کیسے پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام فرمائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگی جاوے، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، ایصال ثواب کیا جاوے، اور ہو سکے تو اپنی زندگی میں کبھی قبرستان بھی ہم چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں شب براءت میں، اور وہ بھی چپکے سے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتفاق سے پتہ چل گیا تھا، ورنہ آپ نے تو اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اور اگر ہم سے یہ سب عبادتیں نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ جس طرح ہم روزانہ عشاء کی نماز جماعت کے اہتمام سے پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اس دن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں پوری رات ہمیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے جس کو خاص طور سے ہمیں ابھی بیان کرنا ہے، وہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں روزے کتنے رکھنا ہے، 1 روزہ رکھیں، 2 رکھیں، 3 رکھیں، اس بارے میں احادیث کی روشنی میں ہمیں کیا رہبری ملتی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، بلکہ روایتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ رمضان کے سوا سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا، اس لیے شعبان کے مہینے میں جتنے ہو سکے روزے رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا، قولاً و عملاً یہ بات ثابت ہے کہ اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے یا لیالی 20 کہا جاتا ہے، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔
اس لیے شعبان کے مہینے میں بھی جتنا ہو سکے ہم نفلی روزے رکھ لیں، یا ہمارے پرانے روزے اگر قضا ہیں تو ان کا اہتمام فرما لیں، اور اسی طریقے سے ایام میں 20 کے روزے رکھ لیں، 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھ لیں۔ لیکن خاص طور سے صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہمارے اکثر محدثین نے زیادہ ثواب سمجھتے ہوئے اس کو رکھنے کو مناسب نہیں سمجھا ہے۔ بات کو سمجھیے گا آپ، اس لیے کہ جس روایت سے 15 شعبان کے خاص طور سے روزے کا ثبوت ہوتا ہے، ہمارے اکثر محدثین کے نزدیک وہ روایت انتہائی شدید ضعیف ہے، اور اتنی شدید ضعیف ہے کہ اس سے 15 شعبان کے روزے کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ خلاصہ کلام ہے کہ روزے رکھیں جتنے چاہیں آپ، خصوصی 15 شعبان کے روزے کا زیادہ ثواب سمجھتے ہوئے آپ وہ روزہ نہ رکھیں، آپ 13، 14، 15 روزے رکھ لیں، یا آپ شعبان میں جتنے چاہیں روزے رکھ لیں۔ یہی خلاصہ کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔